So this is a new module, Basic Elements of a Contract, from chapter number 5, Permissible Modes of Property. We have discussed many topics related to this, but now in this module we are discussing something new related to the framework, basic framework of a contract. اس سے پہلے ہم جو یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جو لیگل جو فریم ورک جو شریعہ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے اس کے اندر یقیناً کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے ایکسیپٹنس، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، جس میں سے ایک اس کی ورڈنگ ہے، جس میں اس کے ایک بیسک فریم ورک کا ہونا ہے، اور جس میں ایک اور چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ اس میں کمپنسیشن سے ریلیٹڈ تھی اور اسی طرح سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ تھی. سو ناؤ ان دس وی آر ڈسکسنگ کمپنسیشن مینس ریمونریشن پرائز فار ایکسچینج. سو کنڈیشنز اپلائی ٹو سبجیکٹ میٹر آلسو اپلائی ہیئر، یعنی وہ تمام کنڈیشنز جو کہ سبجیکٹ میٹر کے لیے تھی ان تمام کنڈیشنز کو یہاں پہ اپلائی کیا جائے گا اور وہ تمام شرائط یہاں پہ آبزرو کی جائیں گی. In case of barter system, the application becomes important because of the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is something new and very interesting. اگر ٹرانزیکشن اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس ٹرانزیکشن میں ایک طرف سبجیکٹ میٹر ہے، کوئی شے ہے، کوئی مبی موجود ہے، اور دوسری طرف ایکسچینج میں پرائس موجود ہے، تب تو اس میں جو کمپنسیشن سے ریلیٹڈ 4 چیزیں ہیں ان کا موجود ہونا ضروری ہے، جس کو ہم آگے دوبارہ بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کہ جس میں ڈیلیوریبلٹی کو انشور کرنا ہے، اسپیسیفک ہونا ہے، کرنسی کا کوانٹیفائیبل ہونا ہے کہ اس کی کوانٹٹی ایگزیکٹ ہو، اور اسی طریقے سے وہ ایگزسٹ کرتی ہو کرنسی. لیکن اگر بارٹر سسٹم ہے کہ جس میں ہم فالو کرتے ہیں ایکسچینج آف گڈس ود گڈس، کہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ، تو پھر یہ کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحنطۃ بالحنطۃ والتمر بالتمر والشعیر بالشعیر والملح بالملح والذہب بالذہب والفضۃ بالفضہ مثلا بمثل یدن بیدن والفضل الربا. کیونکہ ربا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کسی بھی طریقے سے موجود نہیں ہونا چاہیے، نہ ظاہری طور پہ اور نہ ہڈن فارم میں، نہ ایکسپلسٹ موجود ہونا چاہیے اور نہ امپلسٹ. لیکن اشیاء ستہ میں جو 6 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ تمثیلاً بیان فرمائی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی. اگر یہ چیزیں آپس میں ایکسچینج ہو رہی ہیں تو اس میں کنڈیشنز یہ ہونی چاہیے مثلم بمثلن، یہ آپس میں برابر ہونی چاہیے، کوئی ایک ان میں سے زیادہ نہ ہو یا کم نہ ہو، یدن بیدن، اور یہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، یعنی اس میں ادھار کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. والفضل الربا، اگر اس میں ادھار کا معاملہ ہوگا اور تو بھی یہ الاؤ نہیں ہوگی، اور اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو بھی یہ سود میں شمار ہوگا. یہ کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، مگر یہ صرف بارٹر سسٹم کے لیے ہے جب ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان 6 چیزوں کا بتلانا تھا، نہ کہ ان 6 چیزوں میں محصور کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جو رائج چیزیں تھیں ان کو اصل میں آپ نے مینشن کیا، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، ورنہ اشیاء کے بدلے اشیاء جب آپس میں ایکسچینج ہوں گی تو اس ایکسچینج میں فقہائے کرام نے جو اس میں سے ایک نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ان اشیاء میں ہم اسے کنسیڈر کریں گے جہاں پہ جنس اور قدر وہ برابر ہوں، جنس اور قدر پائی جاتی ہوں. تو جب جنس اور قدر پائی جاتی ہوں تو اس صورت میں کمی زیادتی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ نہ ہو، اور اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اس میں کریڈٹ بھی نہ ہو، یعنی ادھار کا معاملہ بھی نہ ہو. سو دس از دی نیکسٹ کنڈیشن اباؤٹ دی کمپنسیشن، کہ جب کمپنسیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیٹ شوڈ بی lawfulness, it should be existent, deliverability,
اسپیسیفیکیبلٹی اینڈ کوانٹیفائبلٹی بیکم مور امپورٹنٹ. یعنی یہی 4 کنڈیشنز ہم نے سبجیکٹ میٹر میں دیکھی تھی, تو انہی 4 کنڈیشنز کا یہاں پہ پایا جانا وہ ضروری ہے. ایگزسٹنس کا مطلب جس کرنسی کو آپ کمپنسیشن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہو. اب یہ ایک براڈ ٹرم ہے, ایک جنرل ٹرم ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کرنسی ختم ہو چکی ہے, اور اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ وہ کرنسی کسی دوسرے ملک کی ہے اور یہاں پر موجود ہی نہیں ہے. اگر موجود ہے تو ڈیلیوریبلٹی آٹومیٹیکلی کنفرم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں تو کانٹریکٹ کے وقت یہ بھی اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ اگر آپ 2 لاکھ 3 لاکھ یا 4 لاکھ کہہ رہے ہیں تو وہ 4 لاکھ یورو ہیں, وہ ڈالر ہے, وہ روپیز ہیں, وہ ین ہیں, وہ کیا ہیں, اور جو کچھ بھی ہیں تو اس کی جو بھی کرنسی آپ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کرنسی کی جو کوانٹٹی جو کوانٹیفائبل ہونا چاہیے کہ 4 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں یا 400 روپے کہہ رہے ہیں. ان نارمل ٹریڈ اسپیسیفیکیشن آف کرنسی از انف. جو کرنسی رائج ہے نارمل ٹریڈ میں صرف اس کو اسپیسیفائی کر دینا وہ انف ہوتا ہے.